अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं लाइबा नासरी की कलम से तहरीर करदा नावल जानम की 11th एपिसोड को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। शाम के साए अपने पर फैला रहे थे। सर्द हवा जिस्म को चीरती हुई महसूस हो रही थी। उसने हाथ को खुद में भींचते चादर का घेरा अपने गिर्द मज़ीद तंग किया। वो हल्की सी चादर जो मुसलसल इस्तेमाल से मज़ीद खिस गई थी, इस शदीद ठंड के मुकाबले के बिल्कुल काबिल नहीं थी। आज उसका ऑफिस में पहला दिन था, जो अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं गुजरा था, क्योंकि उस हिटलर से आज उसका सामना नहीं हुआ था। हाथ के लिए वो पहले डे केयर सेंटर में बात कर चुकी थी, क्योंकि ऑफिस से चंद कदम की ही दूरी पर था। उस वक्त भी वो हाथ को डे केयर सेंटर से लेकर निकली थी। अब हॉस्टल तक जाने के लिए अपने रूट की बस के इंतज़ार में खड़ी थी, जब अचानक ही तेज़ रफ्तार गाड़ी उसके आगे से गुजरने के साथ ही उतनी तेज़ी से रिवर्स हुई। गाड़ी के रुकने पर उसने अचंभे से उस जानिब देखा। अगले ही लम्हे गाड़ी से निकलते फरहान को देखकर उसके मुंह का जाविया बिगड़ा। अभी तो इस हिटलर से सामना ना होने पर खुशी का पूरी तरह इजहार भी नहीं कर पाई थी, और अब वो सामने खड़ा था। अल्लाह मियाँ, बस इतनी सी खुशी। उसने बेबसी से आसमान की जानिब देखते सोचा। इतनी देर में वो उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ था। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? अपने अजली रोबदार लहजे में पूछा। उसके ऑफिस से निकलने के तकरीबन 45 मिनट के बाद वो खुद निकला था, और उसे दूसरे स्टॉप पर खड़ा देखकर वो खुद को रोक नहीं सका। इरसा ने खामोश नज़रों से उसे देखते हाथ पर अपनी गिरफ्त मजीद सख्त की। यह हिटलर आज भी उसके बच्चे को घूर रहा था। फरहान ने गहरी नज़रों से उसकी जानिब देखा। एक हाथ में हाथ को गोद में लिए, दूसरे हाथ में अपना और हाथ का बैग थामे वो यकीनन बस के इंतज़ार में खड़ी थी, लेकिन ऑफिस में हाथ उसके साथ नहीं था, तो यकीनन अभी हाथ को ही लेने आई थी। सामने डे केयर सेंटर का बोर्ड वो देख चुका था। उसकी नज़रों से खाइफ होती वो कुछ दूर जा खड़ी हुई। तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं, मैं बात कर रहा था तुमसे, और मुझे अपनी बात का नज़रअंदाज होना पसंद नहीं है। बताओ क्या कर रही हो यहाँ? ऑफिस से निकले तो तुम्हें पूरे 45 मिनट गुजर चुके हैं। उसके इस तरह नज़रअंदाज करने पर वो उसे घूरता हुआ दोबारा उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ था। उसे देखकर हाथ उसकी जानिब हमकने लगा। इरसा ने हैरत से अपने बेटे की जानिब देखा। उसके गुस्से में मज़ीद इजाफा हुआ था। ये शख्स खौम में उसके बच्चे पर काबिज हो रहा था। मैं आपके पास काम करती हूँ, जिसकी आप मुझे तनख्वाह देते हैं। आपकी ज़र खरीद गुलाम नहीं हूँ, जो ऑफिस टाइमिंग के बाद भी आप मुझसे मेरे ज़ाती मामलात में जवाब तलब करें। उसके अंदाज पर इरसा ने भी बिना कोई लिहाज किए उसे खरी खरी सुना दी थी। उसके पुरअतमाद होने के बावजूद भी फरहान ने महसूस किया उसके लहजे में खौफ था, जिसे वह अपने लहजे की तलखी तले छुपाना चाह रही थी। वो बार बार हाथ को खुद से करीब तर कर रही थी, जिसे आज भी कोई उसे छीन कर ले जाएगा। ये तुम्हारा ही बच्चा है ना? गहरी नज़रों से हाथ की जानिब देखता अब वो उसे देख रहा था। उसकी बात पर एक पल के लिए वो बिल्कुल सुन हो गई थी। आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। बेहया औरत, तुम माँ कहलाने के लायक नहीं है। साएं साएं करते दिमाग में हज़ारों जुमले गूंजने लगे। हाथ को खुद से लगाए वो लड़खड़ाई। इट्स व्हाट हैपेंड? ठीक हो तुम? फरहान को अपने लफ्ज़ों की संगीनी का एहसास हुआ। शायद वो कुछ गलत कह चुका था। मेरा बच्चा है ये। मेरा बेटा। तलाक चाहिए तुझे हराफा? नहीं दूंगा मैं तुझे तलाक। सुना तूने? सारी ज़िंदगी मेरे नाम पर पड़ी रहेगी तुम। वो घिनौनी आवाज़, वो जो कभी सुनना नहीं चाहती थी, उसके समातों में मुसलसल गूंज रही थी। आंखों से आंसू लुढ़क कर आरिस पर आ ठहरे थे। सामने खड़ा फरहान न जाने क्या क्या कह रहा था। उसे सिर्फ उसके लब हिलते नजर आ रहे थे। अजनबी नज़रों से उसकी जानिब देखते वो उल्टे कदमों पीछे हट रही थी। इट्स अ स्टॉप। क्या हुआ? प्लीज़ बताओ मुझे। मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा तुम्हें। उसे यूं पीछे हटते देखकर वो 2 कदम आगे बढ़ा। उसके एक जुमले पर उसकी ये हालत उसे उलझा चुकी थी। बैग उसके हाथों से गिर चुका था। हाथ को खुद में भींचे वो मुसलसल नफ़ी में गर्दन हिला रही थी। आंसुओं से उसका चेहरा मुकम्मल भीग चुका था। इस तरह भींचने पर हाथ भी बुरी तरह रो रहा था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। इरसा, होश में आओ तुम। अपने बच्चे को खुद नुकसान पहुंचा रही हो। फरहान ने हाथ को उसके गोद से लेने की कोशिश की, जो रोने की वजह से सुर्ख हो रहा था। वो फ़ौरन ही बाजू में उसे थामे पीछे हटी। फरहान को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। अपने हवासों में नहीं थी वो। पीछे से आती बस के हॉर्न की आवाज़ पर फरहान ने परेशान होते पीछे देखा। बस उससे कुछ दूरी पर थी। एक झटके से उसे बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। वो किसी डाली की मानिंद झूलती सड़क से दूर जा गिरी। हाथ भी उससे कुछ दूर गिर गया था। झटका शदीद होने की वजह से वो खुद भी घुटनों के बल सड़क के दूसरे किनारे पर झुका। बस धुआं उड़ाती उनके बहुत नज़दीक से गुजर गई थी। गहरी सांस लेते, बुरी तरह रोते हुए, हाथ को गोद में उठाकर नरमी से थपथपाता वो तीर किसी तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ा। बाजू से पकड़कर उसे खड़ा करता ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। कुछ लम्हे तो उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। उसे सोचने का मौका दिए बगैर उसे दोबारा खड़ा भी कर चुका था। ये सोच, मेरा बच्चा मुझे दें।
नसरें झुकाए रुंधे लहजे में कहती, वो कुछ देर पहले वाली ईर्षा से बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। जिल्लत और शर्मिंदगी का एहसास था जो हर एहसास पर हावी हो रहा था। अभी कुछ लम्हे पहले उसकी जान बचाकर अगले ही लम्हे वो उसे थप्पड़ लगा चुका था। चादर जो पहले ही सरक कर शानों पर आ गिरी थी, उसे जैसे तैसे उठाते उसकी गोद से हाथ को लेना चाहा। तुम अभी इसी कंडीशन में नहीं हो कि अकेली जा सको। गाड़ी में बैठो, मैं ड्रॉप करूँगा तुम्हें। उसकी हालत के पेश नज़र फरहान कुछ नरमी से बोला। नजरें उसके गाल के खून छलकाती रंगत पर टिकी थी। उसका अपना हाथ अभी तक झंझना रहा था तो उसके गाल पर इतनी शिद्दत से पड़ा था, उसका क्या हाल हुआ होगा। वह मजीद कोई बहस किए बगैर गाड़ी की जाने बढ़ी। दिमाग सुन सा हो रहा था। उसकी कंडीशन वाकई ऐसी नहीं थी कि वह हाथ को लेकर अकेली जा सकती। फरहान ने हैरानी से उसे देखा। वो तो फिर किसी कड़वे जुमले के इंतजार में थी। उसके यूँ खामोशी से गाड़ी में बैठ जाने पर झुककर उसके बैग्स उठाकर पिछली सीट पर रखते हाथ को लिए ड्राइविंग सीट पर बैठा। जो खामोशी से उसकी गोद में बैठा अपना अंगूठा मुंह में डाले दूसरा हाथ अपने माँ के चेहरे पर फेर रहा था। फरहान ने एक नज़र उस पर डाली जो आंखें मूंदे सीट की पुश्त पर सर टिकाए बैठी थी। वो शादीशुदा थी, उसकी तलाक हो चुकी थी। वह ये भी जानता था, लेकिन आज उसकी बात पर उसका रिएक्शन और भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। ऐसी क्या बात थी कि एक जुमले पर वो यूँ तड़प उठी थी। इरसा बाहर आओ। गाड़ी एक प्राइवेट हॉस्पिटल की पार्किंग में रोककर उसने उसकी जानिब का दरवाज़ा खोला। गिरने के बाद उसके पैर में अच्छी खासी चोट लगी थी। इरसा ने आंखें खोली तो सामने ही वो हाथ को लिए मुंतज़िर खड़ा था। बिना कुछ कहे वो उसकी तकलीद में आगे बढ़ी। ये डॉक्टर फिरदौस हैं, हमारी फैमिली डॉक्टर हैं। मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। अपने पैर पर बैंडेज करवाओ इनसे, और भी कहीं चोट आई है तो वो भी दिखा देना। हाथ का भी चेकअप करवा लो, गिर गया था ये भी। और डॉक्टर के रूम का दरवाज़ा खोलकर हाथ को उसकी गोद में देते हुए रुका। और गाल पर भी मरहम लगवा लेना। आखिरी बात नज़रें चुरा कर कहता वो बाहर निकला। वो बोली, अब भी कुछ नहीं। इस्तज़ाइया नज़रों से उसकी जानिब देखती अंदर की जानिब बढ़ी। डॉक्टर फिरदौस को उसने गाड़ी में ही कॉल कर दी थी। उसकी मौजूदगी उसे डिस्टर्ब करती, इस वजह से वो खुद अंदर नहीं गया। कुछ ही देर में वो हाथ के साथ बाहर आई। उसे गाड़ी में बिठाकर बाकी की मेडिसिन और कुछ जूस वगैरह लिए उसे हॉस्टल का एड्रेस बताकर वो फिर से आंखें मूंद गई। वो हॉस्टल में रहती है, ये जानकर फरहान को हैरत नहीं हुई थी। उसे देखकर उसके हालात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। गाड़ी यहीं रोकते हैं। हॉस्टल से कुछ पहले ही उसके कहने पर उसने गाड़ी रोकी। देखिए फरहान मुर्तज़ा, आज जो हुआ वो गैर इरादी अमल था। जिस तरह मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि किस हक़ से आपने मेरे और मेरे बच्चे की जान बचाई, उसी तरह मैं आपसे भी ये नहीं पूछूंगी कि किस हक़ से आपने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा। यूँ भी इस तरह के थप्पड़ आप मुझे दर्द नहीं देते, सिर्फ तज़लील का एहसास होता है, वो भी कुछ देर के लिए, क्योंकि अगली ही पल एक और ज़लालत मुक़द्दर होती है। अपनी चादर दुरुस्त करते उसने अपने मखसूस पुरएतमाद अंदाज में जवाब दिया था। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। फरहान को कुछ कहने की कोशिश करते देखकर हाथ के इशारे से उसे रोकती वो मज़ीद बोली, बस स्टॉप से हॉस्पिटल तक इस थप्पड़ समेत जो आपने किया उसका शुक्रिया, मगर आइंदा मेरे या मेरे बच्चे के ज़ातियात में दखल देने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। रेजिग्नेशन लेटर 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा, और ये वो पैसे जो आपने मेरे बेटे की और मेरी मेडिसिन पर लगाए हैं। 5-5 हज़ार के 3 नोट डैशबोर्ड पर रखती वो मजबूत लहजे में उसे बावर करवाती हाथ को नरमी से थाम कर गाड़ी से उतरी थी। वो मुतहैर से उसे देख कर रह गया था। पीछे फरहान मुर्तज़ा की नज़रों ने उसके ओझल हो जाने तक उसका पीछा किया। रीबा, ये इस तरह करो बेटा। वो आज भी उसे अंडे बीट करना सिखा रही थी, जो उस दिन की ही तरह रीबा ने इर्द गिर्द से साथ खुद पर भी काफ़ी हद तक गिराया हुआ था। फैज़ी ने मुस्कुराते हुए हफ्सा की जानिब देखा। वो बहुत प्यार से रीबा को समझा रही थी। रेयान की शादी पर वह सब रीबा के लिए फ़िक्रमंद थे। हफ्सा उसे इतने प्यार से डील करेगी, उसका अंदाज़ा उस वक्त उन्हें नहीं था। रीबा की ज़िद पर वो रोज़ उसे कुछ न कुछ बनाना सिखाती थी। नतीजतन किचन का नक्शा बदल जाता था, लेकिन इस सब के बावजूद भी रीबा को डांटते या सख्ती से पेश नहीं आती थी। भाभी अब कितनी प्यारी हैं। स्वीट से आपकी बहन किस पर चली गई है? हफ्सा के साथ तेज़ी से सब्जियां कट करते फैज़ी की ज़बान भी वो उसी तेज़ी से चल रही थी। डिनर की तैयारी में वो हमेशा उसकी मदद करता था, क्योंकि रीबा जितना उसका काम बढ़ाती थी, हफ्सा की जगह कोई और होता तो कब का भाग चुका होता। तुम भी लड़ते ही रहते हो ना उससे, वरना हरीम इतनी भी बुरी नहीं है। चिकन बॉयल होने के लिए चढ़ाती हफ्सा ने सादगी से जवाब दिया। फैज़ी और रीबा यूँ भी उससे काफ़ी हद तक अटैच हो चुके थे। आप मानती हैं ना बुरी है वो बेबी एलिफेंट? देखा नहीं था आपने उस दिन? उसने मेरे बालों का जनाजा निकाल दिया था। उसकी बात पर चहकता हुआ बोल रहा था। रेयान के इशारा करने पर मुंह बनाता किचन से निकला। हफ्सा की पुश्त उसकी जानिब होने की वजह से वो उसे देख नहीं सकी थी। पानी लेने के लिए आता रेयान दरवाजे पर ही रुक गया। उसकी खैर मौजूदगी में उनकी बातें उसे बहुत मज़ा देती थी। जहाँ उसकी सहमी हुई हिरनी पूरी तरह शेरनी बनी होती थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। हफ्सा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बहुत तंग करता हूँ ना। तुम भी तो फैज़ी और फरहान भैया जितनी अच्छी हो, मुझे डांटती भी नहीं हो। अब मैं अंडा नहीं सीखूंगा, ताकि कपड़े भी गंदे नहीं हो और किचन भी। कल से मैं रोटी सीखूंगा। अपने हाथों और नीचे फर्श पर देखते रीबा ने भूले गालों से उसकी जानिब देखा, जिसके माथे पर एक शिकन भी नहीं थी।
وہ واقعی شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ اس کے انداز پر حفصہ کھلکھلا کر ہنسی۔ او ہو داجان کی جان، تمہارے داجان کی جان بستی ہے تم میں، اور میری تمہاری داجان میں، تو تم پر غصہ میں کبھی نہیں کر سکتی۔ تمہیں احساس ہے یہ بہت ہے، اور میری گڑیا بہت جلد سیکھ جائے گی یہ۔ پیار سے اس کے بالوں کو بگاڑتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر ریان نے محبت سے اس کی جانب دیکھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اسے مزید پیاری ہوتی جا رہی تھی۔ حفصہ میں گڈا ہوں، اس کے گڑیا کہنے پر ریبا نے گڈا پر اپنا پورا زور لگایا۔ بھائی گڈا تو تم اپنے داجان کی ہو نا، میری تو گڑیا ہو۔ وہ بھی اپنی بات پر ڈٹی رہی تھی۔ ریبا بچے جلدی سے ہاتھ پیر واش کر کے آئیں، کپڑے نکال دیں، وہ بھی چینج کر لیں۔ داجان، اس کی آواز پر ریبا خوش ہوتی اس کی جانب آئی، قریب آ کر گلے لگنا چاہا، پھر اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھتی گال پھرائے۔ ریان مسکراتے ہوئے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ ابھی آتا ہوں، ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتی وہ اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ اس کے جانے کے بعد ریان حفصہ کی جانب گھوما، جو خود کو مصروف ظاہر کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ جو آپ نے میرے گڈے سے کہا وہ ان سے کہنے کے بجائے آپ ڈائریکٹ اس کے داجان سے بھی تو کہہ سکتی ہیں۔ اس کا رخ اپنی جانب کر کے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ کچھ بھی تو نہیں کہا میں نے، وہ بری طرح پھنسی تھی۔ اوہ ریئلی؟ کچھ نہیں کہا؟ اس کی نتنی کو دیکھتے اس نے سرگوشی کی۔ ریان یہ کھانا جل جائے گا، پلیز چھوڑ دیں۔ گھبراتے ہوئے اس کا دھیان اسٹوو پر رکھے کھانے کی جانب کرواتے ہوئے التجائیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتی بولی تھی۔ پہلے وعدہ کریں کہ کمرے میں آپ ریبا کے داجان سے وہی کہیں گی جو آپ نے ان کے گڈے سے کہا ہے۔ اس نے دلچسپی سے اسے دیکھتے مزے سے کہا۔ اس شخص کے کان بھی چار ہیں، دل میں بڑبڑاتی وہ ایک اور خطاب دے چکی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اسے کہنا محبت اب بھی زندہ ہے، کسی کی آنکھ سے بہتے آب کینوں میں، کسی کی یاد میں جلتے ہوئے بے لاگ سینوں میں، اجڑے شہر کے روتے سسکتے مکینوں میں، محبت اب بھی زندہ ہے۔ ریبا، داجان کا بچہ، آج داجان اپنے بچے سے کچھ مانگے تو آپ دیں گی؟ اس کا سر اپنی گود میں رکھتے اس نے اس کی پیشانی چومی۔ میں سب کچھ دے دوں گا داجان، میرا نیو والا وہ ٹارگٹ گن بھی آرڈر کیا ہے نا، وہ بھی دے دوں گا۔ اس نے اب تک کی سب سے قیمتی چیز کا نام لیا۔ فرحان کے ساتھ حیدر نے تشویش سے ریان کی جانب دیکھا۔ اس نے سب کو لاؤنج میں اسی مقصد سے بلایا تھا۔ فیضی بھی سنجیدہ سا ریان کی جانب دیکھنے لگا۔ اسے رخصتی کی بات کچھ اچھی نہیں لگی تھی۔ تو کیا وہ وقت اتنی جلدی آ گیا تھا؟ داجان، اپنی جان کے لیے کوئی فیصلہ کریں گے تو میرے بچے کو بھروسہ ہے نا مجھ پر؟ میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کروں گا اپنی جان کے لیے۔ اس کی بات پر ریبا نے زور سے نفی میں گردن ہلائی۔ آپ جانتی ہیں نا آپ کا نکاح ہوا ہے حیدر سے۔ اس نے گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں حیدر کی بیوی بناؤں؟ اس بات میں سر ہلاتے اس نے تائید کی۔ میری جان، جب کسی سے نکاح ہوتا ہے تو وہ ہمارا لائف پارٹنر بن جاتا ہے، پھر ہم نے زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے، اس کے دکھ سکھ کے ساتھ بن کر۔ حیدر آپ کا شوہر ہے نا، آپ کا لائف پارٹنر، آپ کی زندگی کا ساتھی ہے وہ۔ ہم اپنے گڈے کی شادی کریں گے، پھر میرا بچہ حیدر کے ساتھ رہا کرے گا۔ سنجیدگی سے کہتے وہ بغور اس کے بدلتے تصورات دیکھ رہا تھا۔ پر میں تو آپ کا ہوں نا، آپ نے کہا تھا آپ پیار کرتے ہیں۔ داجان آپ پیار کرتے ہیں، پھر کیوں؟ نہیں نا، میں نہیں بنوں گا حیدر کی بیوی داجان، مجھے نہیں بننا۔ میں آپ کا ہوں داجان، میں نہیں۔ اس کی گود سے سر اٹھاتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، آنسو بھری آنکھوں سے ریان کی جانب دیکھتی وہ بے یقینی سے بول رہی تھی۔ ریان نے ضبط سے آنکھیں میچھی۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی نگاہوں میں، شکوہ، بے یقینی۔ اسی لمحے سے تو وہ ڈرتا تھا۔ ریبا بیٹا، ہم ہمیشہ کے لیے نہیں بھیج رہے تمہیں میری جان، شادی کے بعد ساری لڑکیاں اپنے ہسبینڈ کے گھر جاتی ہیں میرا بچہ۔ فرحان نے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا۔ سب یہی کہہ رہے ہیں، کوئی پیار نہیں کرتا، فیضی کو کوئی نہیں بھیج رہا۔ میں نہیں جاؤں گا، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ داجان، میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں نا۔ داجان مجھے نہیں بھیجے داجان، میں مر جاؤں گا۔ وہ تڑپ کر رو رہی تھی۔ آنسو گال پر روانی سے گر رہے تھے جنہیں وہ آج بے دردی سے رگڑ رہی تھی۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی مانند انہیں بھی تڑپا رہی تھی۔ ریبا، میرا بچہ، داجان کی جان، میری بات سنیں پلیز۔ اس نے تڑپ کر پکارا۔ وہ آج کسی کی سن ہی نہیں رہی تھی۔ ریبا، میری طرف دیکھو، یہاں دیکھو، میں نہیں جانے دوں گا تمہیں کہیں۔ اسے سینے سے لگاتے فیضی نے ریان اور حیدر کی جانب دیکھا۔ وہ اس کی بہن ہی نہیں تھی، اس سے پہلے اس کی بیسٹ فرینڈ، اس کی کرائم پارٹنر تھی۔ وہ جتنا بھی لاپرواہ ہو جاتا مگر ریبا کے معاملے میں وہ شدت پسندی کی حد تک سنجیدہ تھا۔ بھیا، ہم اس سے پیار نہیں کرتے کیا؟ پھر ہم کیوں بھیج رہے ہیں اسے؟ بھیا یہ بہت چھوٹی ہے، وہاں سب نہیں ہوں گے، یہ ہم سب کے بغیر کیسے رہے گی؟ گھٹنوں کے بل ریان کے آگے جھکا وہ نم لہجے میں کہتا ان کی آنکھیں بھی نم کر گیا تھا۔ بہت پیار کرتے ہیں فیضی، پر اس پیار میں ہم اس کا مستقبل داؤ پر نہیں لگا سکتے فیضی۔ تم بھائی ہو بیٹا، تم مضبوط ہو۔ وہ فرحان مرتضیٰ تھا، اپنے جذبات چھپانا جانتا تھا۔ بیوی، پلیز میری بات سنیں میری جان، ایک بار بات سن لیں، حیدر نے بے بسی سے پکارا۔ نہیں بیوی نہیں ہوں میں بیوی، میں داجان کا ہوں، میں بس داجان کا ہوں۔ حیدر، میں نہیں داجان نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔
بے ربط سے جملے کہتی وہ فیضی کے بازوؤں میں گری تھی۔ ریبا بچے پلیز میری جان آنکھیں کھولیں، داجان کو دیکھیں نا بچے۔ ریان کو لگ رہا تھا وہ اگلی سانس نہیں لے سکے گی۔ ریان وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان لفظوں میں اسے دلاسا ہے۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے ریبا کو ہوش نہیں آیا تھا۔ ریان نے ایک پل بھی سکون کا سانس نہیں لیا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ سب ہسپتال میں تھے۔ زندگی میں پہلی بار خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا ہوں حفصہ۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی بھی مجھے میرے دل پر گرتی محسوس ہوتی ہے۔ وہ سمجھ رہی ہے میں اس سے پیار نہیں کرتا حفصہ، اس کے داجان اس سے پیار نہیں کرتے۔ ضبط کی شدت سے رگیں تنی ہوئی تھیں۔ حفصہ نے آج پہلی بار اسے اتنی بکھری حالت میں دیکھا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے نا اسٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے وہ۔ دیکھیں ابھی تو ٹرپ بھی ختم نہیں ہوئی، انشاءاللہ ہوش آ جائے گا اسے۔ اس شخص کو اس حال میں دیکھنا حفصہ کے بس میں نہیں تھا۔ وہ خود بھی اسے یوں دیکھ کر بکھر رہی تھی۔ بھیا وہ ابھی تک نہیں اٹھی، دیکھیں نا۔ اس کے گھٹنوں میں سر رکھے فیضی نے روندھے لہجے میں کہا، فیضی اٹھو، یہاں بیٹھو، کچھ نہیں ہوا اسے، بیٹھو یہاں، بھائی کو پریشان نہیں کرو مزید۔ فرحان نے اسے اٹھا کر ساتھ چیئر پر بٹھایا۔ اس کی بات پر ریان کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آج کے دن مزید کوئی نقصان ہو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہوا ہے کچھ نہیں ہوا تو وہ یہاں ہسپتال کے بیڈ پر کیوں لیٹی ہے؟ میرے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ ہمیں نہیں کرنا نا اسے رخصت، بھیا وہ نہیں چاہتی تو ہم ایسا نہیں کریں گے نا۔ وہ روتے ہوئے چیخا تھا۔ فرحان اسے ڈانٹو نہیں، میں بات کر رہا ہوں اس سے۔ فیضی میرے پاس آؤ تم۔ ریان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے اس کے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتا خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ آج بھی اگر میں ریبا سے بات نہیں کرتا تو یہ حیدر کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ ہم کتنا بھی اسے ٹالیں اس حقیقت سے منہ نہیں پھیر سکتے کہ وہاں ہمارے پاس حیدر کی امانت ہے۔ اگر وہ رخصتی کا مطالبہ کر بھی رہا ہے تو یہ اس کا حق ہے۔ ہماری بہن کا شوہر ہے وہ، آج نہیں تو کل اسے اسی کے ساتھ رخصت کرنا ہے ہمیں۔ اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے وہ اسے باور کروا رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اٹیچ ہیں سب سے، اتنی آسانی سے نہیں مانیں گی، لیکن اتنی شدید ری ایکشن کی توقع مجھے نہیں تھی۔ انہیں اس حال میں دیکھنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے فیضی۔ اور جہاں تک بات رخصتی کی ہے تو اگر ریبا راضی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ان کی پوری رضامندی سے ہوگی رخصتی جب بھی وہ چاہیں۔ اتنی دیر میں حیدر پہلی بار بولا تھا۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ وہ مزید اس کی دوری نہیں چاہتا تھا، لیکن اس طرح تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ رخصتی کے بعد پر اس کی بیوی ہسپتال پہنچ جائے گی۔ میں اسے تمہارے ساتھ آج ہی رخصت کروں گا، ہسپتال سے تم اسے لے کر جاؤ گے۔ ریان کی بات پر حیدر نے چونک کر دیکھا۔ ریان پر آج ہی؟ آج تو وہ بہت ڈسٹرب ہے۔ حفصہ نے ہلکا سا احتجاج کیا۔ میں بار بار نہ اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھ سکتا ہوں اور نہ خود کو حفصہ۔ وہ ہر بار اس بات پر اسی طرح ری ایکٹ کرے گی۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے اسے دوبارہ اس طرح دیکھنے کی۔ حیدر تو رخصتی چاہتا ہے نا تو لے جاؤ اسے، جب وہ مینٹلی طور پر سیٹ ہو جائے گی تو ولیمہ ارینج کر لیں گی۔ حیدر کی جانب دیکھتے اس نے کرب سے آنکھیں میچیں۔ داجان میں نہیں جاؤں گا، داجان میں مر جاؤں گا۔ اس کی سسکتی آواز اس کے سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ آنسو آنکھوں کو کونے میں سے داڑھی میں جذب ہوئے۔ بھائی کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہے، ابھی ہوش میں نہیں آئی ہے وہ۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے ہینڈل کرنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہوگا۔ کچھ دن ہم پھر اس سے یہی بات کریں گے، وہ پھر اسی طرح ڈسٹرب ہوگی، اسے بار بار تکلیف دینے سے بہتر ہے گی۔ فرحان ریان کی بات سے پوری طرح اتفاق رکھتا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا ریبا میں ہوش میں آتے ہی ریان یا حیدر کو ڈھونڈے گی، ایسے میں وہ اسے سنبھال لے گا۔ نہیں ریان، ابھی میں ریبا کو لے کر نہیں جاؤں گا۔ ان کے ہوش میں آنے کے بعد میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، ان کی رضامندی پر ہی میں انہیں لے کر جاؤں گا، وہ بھی پوری رسم و روایات کے ساتھ۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے ریبا کی جانب دیکھا، جو نیم و آنکھوں سے ارد گرد دیکھتی کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے ہوش میں آتے دیکھ کر فرحان اور حفصہ کے روکنے کے باوجود ریان خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ وہ جانتا تھا وہ کیسے مانے گی۔ داجان؟ وہ بے یقینی سے اسے یوں باہر جاتا دیکھنے لگی۔ وہ کیسے اس سے ملے بغیر چلا گیا؟ اس کے لیے یقین کرنا ناممکن ہی تھا۔ حیدر، داجان؟ آنکھوں میں نمی لیے اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ ہاتھ کی پشت پر ڈرپ لگی ہونے کی وجہ سے کراہ کر رہ گئی۔ بیوی یار پلیز لیٹی رہیں، ڈرپ لگی ہوئی ہے میری جان۔ وہ تڑپ کر اس کے پاس آیا، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس کے پیار کرنے پر وہ پھر سے رونے لگی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر آنکھوں سے نکلتے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ اسے یوں روتے دیکھ کر حیدر پہلو بدل کر رہ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بیوی پلیز اس طرح نہیں روئے میری جان، طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، اسے سینے سے لگا کر سارے آنسو اپنے اندر اتار لے۔ میں داجان، حیدر، الفاظ ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ نہیں روئیں، اس طرح جو آپ چاہتی ہیں وہی ہوگا، ہمیشہ وہی ہوگا۔ نرمی سے اس کے آنسو چنتے وہ کرب سے بولا۔ داجان خفا ہو گئے؟ ریبا بیٹا نہیں ہوئے داجان خفا، تم ٹھیک ہو جاؤ پھر ہم مل کر داجان کو منا لیں گے، حفصہ نے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ درد ہو رہا ہے؟ نرمی سے اس کے ہاتھ کو سلایا جس پر خون کی چھوٹی چھوٹی بوندیں ابھر رہی تھی۔ تھوڑا سا ہو رہا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر تھوڑے سے کا اشارہ کرتی وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ٹھیک ہو جائے گا ابھی۔ ان سب کی موجودگی کو نظر انداز کرتے اس کے ہاتھ کو لبوں سے چھوا۔ بس کرو بھائی، رو رو کر ہمیں رلایا، اب اپنا ختم ہی نہیں ہو رہا۔
کب سے خاموشی سے کھڑا فیضی آنکھیں نکالتے بولا، مطلب حد ہی نہیں ہو گئی؟ نہیں تم بھی آ جاؤ، آہستہ سے اٹھتے اس نے دونوں بازو پھیرائے۔ گھر جاؤں گا میں، اس نے فیضی کی جانب دیکھتے منہ بنا کر کہا۔ یہ ٹرپ ختم ہو جائے پھر چلتے ہیں، اس کی پیشانی چوم کر فرحان نے حیدر کی جانب دیکھا۔ اپنی بیوی کو آپ خود ڈیل کر لے، اور فیضی تم کس خوشی میں ریبا کے بیڈ میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہو؟ چلو باہر۔ حیدر کے کانوں میں سرگوشی کرتے اس نے باقیوں کو باہر آنے کا بھی اشارہ کیا۔ فیضی بھی منہ بناتا ان کے پیچھے گیا۔ کمفرٹر اس پر درست کرتے ہوئے اس سے کچھ دوری پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر پہلے وہ لوگ ہسپتال سے آئے تھے۔ حفصہ فیضی کے ساتھ اس کے لیے سوپ بنا رہی تھی۔ فرحان کچھ دیر پہلے اپنے کمرے میں گیا تھا، اس کے بار بار پوچھنے کے باوجود بھی ریان اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ اس طرح کیوں مجھے اذیت دے رہی ہیں بیوی؟ اس کی حالت دیکھتا وہ بے بس ہو رہا تھا۔ آنکھیں اتنا رونے کی وجہ سے سوج گئی تھیں، ماتھے پر بکھرے بال، رنگت میں زردیاں گھل رہی تھیں۔ داجن بہت خفا ہے، میرے پاس بھی نہیں آئے۔ اس کے ہاتھوں پر سر رکھے سسک رہی تھی۔ مان جائیں گے نا داجن بیوی؟ وہ خفا رہ سکتے ہیں آپ سے، یوں رو رو کر کیوں خود کو ہلکان کریں گے؟ رونا بند کریں اور مجھے بتائیں کیا بات خوفزدہ کرے گی آپ کو؟ شادی سب کی ہوتی ہے میری جان، ساری لڑکیوں کو اپنے ہسبینڈ کے گھر جانا ہوتا ہے۔ دیکھیں حفصہ بھابھی بھی تو آئی ہیں آپ کے داجان کے ساتھ، اسی طرح فرحان بھائی کی وائف بھی آئیں گی، تو میں اپنی بیوی کو کیوں لے کر نہیں جا سکتا؟ نرمی سے اسے ساتھ لگایا وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ میں داجان کے پاس کیسے آؤں گا پھر؟ مجھے ناشتہ بھی نہیں کروائیں گے داجان، رات بھی مجھے ڈر لگے گا، کوئی نہیں ہوگا میرے پاس، داجان بھی نہیں، فیضی بھی، اور فرحان بھیا بھی نہیں۔ کوکو بھی مجھے مس کرے گا، میں بھی داجان اور بھیا کو مس کروں گا۔ اور آپ نے اس دن ڈانٹا بھی تھا، آپ کے ساتھ جاؤں گا تو کتنا ڈانٹیں گے؟ میرے کپڑے بھی لے لیں گے جیسے اس دن لے لیے تھے، اور عجیب عجیب کپڑے دیے، میں رویا تھا پھر بھی ڈانٹ رہے تھے۔ تو داجان نہیں ہوں گے تو سب مجھے بچہ سمجھ کے ڈانٹیں گے، ماریں گے بھی۔ داجان کے ساتھ میں اسٹرانگ ہوتا ہوں، میں بچہ نہیں ہوں۔ اس کے سینے سے لگی اس کی ڈھیر ساری شکایت کرتی وہ اپنے کپڑوں سے لے کر اپنے کتے کوکو تک سارے خدشات اس کے گوش گزار کر رہی تھی۔ وہ اس کے بالوں پر لب رکھتے مسکرا اٹھا۔ اس کی معصوم سی بیوی کے مسائل بھی معصوم ہی تھے۔ یہ تو واقعی بہت سیریس ایشو ہے، اتنی ساری پرابلمز ہو جائیں گی میرے ساتھ جانے پر۔ اس کی تصدیق پر مزید زور زور سے سر ہلاتی وہ اسے بہت کیوٹ لگی تھی۔ میں آپ کو روز داجان سے ملوانے لے آیا کروں گا، رات میں ڈر لگنے پر آپ میرا ہاتھ لے سکتی ہیں، اور کپڑے آپ گھر پر میرے سامنے جیسے رہے پہن سکتی ہیں۔ اب مان جائیں نا بیوی؟ پھر داجان بھی مان جائیں گے نا؟ اس نے پھولے گالوں سے اس کی جانب دیکھا۔ حیدر نے بنا ایک لمحہ دیر کیا اس بات میں سر ہلایا۔ ریان پہلی بار اس سے خفا ہوا تھا، اس کے منانے کے لیے تو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ کہیں کہیں دل میں حیدر سے دوری کا بھی خوف تھا۔ کمرے میں داخل ہوتا ریان دروازے پر ہی رک گیا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ نہیں ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ روز صبح جوس کس کے لیے بنائے گا؟ کون اس سے بار بار سب کی شکایت کرنے آئے گا؟ رات میں ڈر لگنے پر وہ اس کے پاس اس کا ہاتھ پکڑ کر سونے کے لیے نہیں آئے گی؟ کون روز صبح اسے داجان آئی لو یو کہے گا؟ بے اختیار آنکھوں کے کونے گیلے ہوئے۔ یہ بیٹیاں کیوں اتنی جلدی بڑی ہو جاتی ہیں؟ اسے لگ رہا تھا ابھی کل ہی تو وہ ننھے قدموں سے چلتی اسے داجان کہہ کر پکار رہی تھی، اور آج وہ اس کی رخصتی کے لیے منا رہا تھا۔ کل ہی تو بات تھی اسپورٹس ڈے میں فرسٹ آنے کے بعد میڈل اس کے گلے میں سجا رہی تھی۔ اسے اپنے آس پاس اس کی ننھی کلکاریاں گونجتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس سے ضد کر کے اپنی پسندیدہ ڈش بنوانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا اب۔ اس کی تو دل کی رونق تھی وہ، اس گھر کی تو رونق بعد میں اس سے تھی۔ اس ریان کا تو دل آباد تھا اس سے۔ جی فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔